نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچے کے عقیقے میں چھوٹا جانور بھی ذبح کرنا جائز ہے اور بڑا جانور بھی ذبح کرنا جائز ہے، لیکن بعض لوگ بچے کے عقیقے میں بڑے جانور کو ذبح کرنا جائز نہیں سمجھتے۔ آج ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ ثابت کریں گے کہ شرعی طور پر بچے کے عقیقہ میں بڑا جانور کو بھی ذبح کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے ہم ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کریں گے، ایک صحابی کا قول پیش کریں گے اور امت کے اجماع پر ایک حوالہ پیش کریں گے۔ ہماری پہلی دلیل سنیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے نقل کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، من ولد لہ غلام، جس شخص کے ہاں بچہ پیدا ہو اس کو چاہیے کہ اس کی طرف سے عقیقہ کرے، من الابلی، چاہے اونٹ سے کرے، اول بقری، چاہے گائے سے کرے، اول غنمی، یا پھر بکری سے کرے۔ اس روایت کو امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المعجم الصغیر میں نقل کیا ہے، جلد نمبر 1 ہے اور اس کی حدیث نمبر 208 ہے۔ اس روایت کے ایک راوی پر بعض حضرات نے اعتراض کیا کہ وہ ضعیف ہے، لہذا یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ روایت صرف ایک سند کے ساتھ مروی نہیں ہے، بلکہ اس روایت کی ایک اور سند بھی ہے جو کہ حضرت امام ابو شیخ اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے۔ حضرت امام ابو شیخ روایت کرتے ہیں یوسف بن محمد المؤذن سے، وہ روایت کرتے ہیں احمد بن یحییٰ سے، وہ روایت کرتے ہیں مسلم بن ابراہیم سے، اور وہ روایت کرتے ہیں حریث سے، اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت امام حسن بصری سے، اور وہ روایت کرتے ہیں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مولود مرتہن بعقیقتہ یعق عنہ یوم صابئہ من الابل والغنم والبقر۔ آپ نے فرمایا کہ ہر بچہ قید ہوتا ہے اپنے عقیقہ کے بدلہ میں، لہذا اس کی پیدائش کے 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا جائے، اور عقیقہ میں چاہے اونٹ ذبح کرو، چاہے گائے ذبح کرو، چاہے بکری ذبح کرو۔ طبقات المحدثین جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 86۔ یہ جو سند آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے امام ابو شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ سند حسن ہے۔ اس کا چند حوالہ جات سن لیجئے۔ حضرت امام عراقی فرماتے ہیں، وروت طبرانی فی معجمہ الصغیر بسند ضعیف و ابو شیخ بن حیان فی الاضاحی بسند حسن عن انس رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت امام عراقی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو امام طبرانی نے اپنی معجم الصغیر میں ضعیف سند کے ساتھ نقل کیا ہے، لیکن ابو شیخ ابن حیان نے کتاب الاضاحی میں اس روایت کو سند حسن کے ساتھ نقل کیا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ تو معلوم ہوا کہ ابو شیخ کی روایت کی سند حسن ہے۔ طرح التصریف جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 209۔ حضرت امام ابن الملقن فرماتے ہیں، قلت، میں کہتا ہوں، وروا ابو شیخ فی کتابہ، فرماتے ہیں کہ ابو شیخ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اپنی کتاب میں باسناد جید سند کے ساتھ، من حدیث الحسن عن انس رضی اللہ تعالی عنہ انہ علیہ السلام قال۔ وہ روایت جید سند کون سی ہے؟ جو حضرت حسن نے روایت کی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور انہوں نے روایت کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچے کا عقیقہ کیا جائے اور اس میں چاہے اونٹ ذبح کرو، چاہے گائے ذبح کرو، چاہے بکری ذبح کرو، سبھی جائز ہے۔ التوضیح جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 276۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث کو علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں نقل کیا ہے اور اس پر سکوت کیا ہے۔ جو حضرات ان کے سکوت کو حسن سمجھتے ہیں تو ان کے اصول کے مطابق علامہ ابن حجر کے نزدیک یہ روایت حسن ٹھہرتی ہے، چاہے تو
अबू शैख की रिवायत की सनद को हसन समझा जाए तब भी हमारी दलील है, चाहे ताद्दुद तुरुक की बुनियाद पर इसको हसन लिगैरी ही समझा जाए तब भी हुज्जत है। नंबर 2 सुनिए, हज़रत हुरैस बिन साहब रवायत करते हैं हज़रत हसन रहमतुल्लाह अलैह से कि बेशक अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने बच्चे का अकीका करते थे ऊँट के साथ। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा हदीस नंबर 24272। हज़रत इमाम अबू बकर बिन अबी शैबा की इस रिवायत के तमाम रावी सिका हैं, सदूक हैं। अबू बकर बिन अबी शैबा सिका, इमाम वकी बिन जर्राह सिका, हुरैस बिन साहब भी सिका है। अभी इंशाअल्लाह आपके सामने उसकी तौसीक बयान करते हैं। और सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह तो जलीलुल कदर सिका इमाम है, और हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तो सहाबी हैं। बाद लोग कहते हैं कि हुरैस ये ज़ईफ़ है और उसकी तज़ईफ़ पर चंद अक़वाल नकल करते हैं। याद रखें, हुरैस जमहूर के नज़दीक सिका है। चंद हवालाजात मुलाहज़ा कीजिए। इमाम इब्न मईन फरमाते हैं कि यह सिका है। इमाम अदली फरमाते हैं ला बअस बिही। इमाम अबू हातिम फरमाते हैं मा बिही बअसुन। इमाम अहमद फरमाते हैं मा कान बिही बअसुन। और हज़रत इब्न हिब्बान ने सिक़ात में ज़िक्र किया। इब्न शहीन कहते हैं सिका है। याकूब बिन सुफियान कहते हैं शैख़ुन सबतुन ला बअस बिही। और इमाम ज़हबी फरमाते हैं सिका है। इब्न खलफून फरमाते हैं सिका है। इब्न हजर ने सदूक करार दिया है। और इनके अलावा बेशुमार मुहद्दिसीन ने हुरैस बिन साहिब की रिवायत को सही या हसन करार दिया है, यानी दूसरी रिवायतों को उनकी। तो मालूम हुआ कि जमहूर के नज़दीक हुरैस सिका है, लिहाजा तबक़ातुल मुहद्दिसीन की रिवायत हो तब भी इस पर एतराज़ नहीं किया जा सकता। सैयदना अनस रज़ियल्लाहु तआला की रिवायत हो मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा वाली, तब भी उस पर एतराज़ नहीं किया जा सकता। और अगला हवाला सुनिए कि ना सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, ना सिर्फ सहाबी का अमल है, बल्कि हज़रत इमाम इब्नुल क़त्तान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उलमा का इजमा है कि अकीका में 8 जानवरों में से कोई सा जानवर भी ज़बह कर दिया जा सकता है। वो 8 जानवर कौन से हैं? भेड़ हो, मेंढा हो, बकरी हो, बकरा हो, गाय हो, बैल हो, और चाहे ऊँट हो चाहे ऊँटनी हो। तो मालूम हुआ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद से, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला के अमल से और उम्मत के इजमा से कि अकीका में बड़ा जानवर ज़बह करना जायज़ है। हज़रत इमाम इब्नुल क़त्तान का कौल अल इक़ना जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 306 पर मौजूद है।